آئے ہیں تے ساڈے رستے تے نیرا بڑا رات بھی بڑی نیری ہے تے سونے رستے تے چیز نظر کوئی نہیں آ رہی تے ساڈے تے مہربانی فرما دے کچھ روشنی تے سرکار نے کی لائٹاں تو آئی ہوئی ہیں بجلی تو ایسی بیٹی لمبی تار پھڑ کے لگے جائے توجہ کر تیرے نبی کا میلاد بیان ہو رہے ہیں جاگ کے بہ تیرا مل پورا ہو جائے گا اتنے آندا نیند قربان کرتا مل پورا ہو جائے گا میرے کریم نبی نے فرمایا روشنی چاہیے ہاں یا رسول اللہ روشنی چاہیے رات اندھیری ہے پنڈ وچوں آیا وٹا بنیا تو ٹریا کہ ڈگ نہ پئیے میرے کریم نبی نے فرمایا پھر یہ گھر تیرے کول کی ہے ایک غلام جلدی نہ اٹھیا فرمایا سونیا میں جدوں گھر وچوں آیا سا نا میں سوٹی پھڑی سی براج جناب حفاظت واسطے میرے کول ایک چھڑی چھوٹی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا چل جاؤ چھوٹی لے کے آ سرکار کی بارگاہ نشان بے جان چیز چھوٹی لکڑی دی چھوٹی سرکار کی بارگاہ جو پیش کی تھی امام الانبیاء نے فتوحات چہل والے نے اس چھوٹی نو اپنا ہاتھ بس کیتا سرکار نے جدولہ والے ہاتھ اس چھوٹی نے نام رگڑے نے مدینے والی سرکار نے فرمایا نہ چھوٹی لے جا اینو اپنے اگے کے کردا دے اللہ نور دی روشنی عطا فرما دے اللہ نور دی روشنی توجہ کر تو کہڑی بات ہے حضور بشر ہے حضور نور ہے حضور بشر ہے حضور نور ہے میں انسان دی بات نہیں کر رہا بے جان چیز دی بات کر رہا چھوٹی کے اندر لکڑی کے اندر جان ہو سکتی بے جان ہے نا لکڑی بول دی ٹور دی اٹھ دی توجہ دے گھر میں سرکار دا میلاد پہ پڑھنا سبحان اللہ تیرا نبی او نبی ہے جیڑا لکڑی نال بھی گلاں کردا ہے تے پتھراں نال بھی گلاں کردا ہے اسی کسی عام دا میلاد نہیں کر رہے میرے نبی علیہ السلام نے نا چھوٹی نو اپنے ہاتھ رگڑے چھوٹی نو وچ رکھ کے نا جی انج کر توجہ کر نقشہ تینو پیش کر سرکار نے اپنے جدولہ والے ہاتھ مبارک رگڑے جدولہ والے ہاتھ مبارک رگڑے نا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ چھوٹی نو اگے کے لیندا جے اللہ نور دی روشنی عطا فرما دے وہ آدم بن بشر کہتا ہے کہ میں نا اسی دو ساتھی سے ایک پنڈ وچوں آئے سن اسی وہ چھوٹی انہاں دا صحابہ دا عقیدہ ویکھو کیسا انہاں نے یہ کہ سونے چھوٹی ہے دین دے وچ کہ بجلی لگی ہوئی بلب لگا یا روشنی نا صحابہ دا عقیدہ ہے میرے نبی نے کہہ دیتا ہے دین دے وچوں نور دی چمک آمنی سبحان اللہ روشنی آمنی انہوں نے چھوٹی پھٹی تے سرکار دی بارگاہ تو باہر گئے جناب جدوں وہ چلے نا اپنے پیٹ دی طرف کہندے نے اللہ سونے دی قسم جس چھوٹی نو نور والے نبی نے ہاتھ لایا کنوں ہاتھ لایا چھوٹی نو بولو چھوٹی نو حاجی صاحب چھوٹی نو کنوں چھوٹی نو ساڈا نبی تے او نبی چھوٹی نو ہاتھ لا دے تے این دے وچ بھی اللہ نور پیدا فرما دے نور دا کہنا روشنی نور دا کہنا روشنی چمکداری ہے میرے نبی علیہ السلام آپ دی بات نہیں حضور چھوٹی نو بے جان چیز نو ہاتھ لا دے اللہ اون دے وچ بھی روشنی پیدا کرتا پھر میرے نبی دا کمال کی ہوئے سبحان اللہ کیسی اگے جو چھوٹی اگے بات بڑی کمال والی ضائع نہیں سن کرنا تیرا ذوق بھی انشاءاللہ پورا کرا میں نے پتا تہاڈی نبض سے ہاتھ رکھیا ہے انج کر کے چھوٹی اگے کے جا رہی روشنی ہوندی جا رہی تے ایتھوں جویں دوست ماشاءاللہ پائی مشتاق صاحب یا تلونڈی تو دوست اطراف تو اگے پیچھے ٹاؤن تو تشریف لے نے بڑی مہربانی اللہ ایک قدم دے صدقے اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے سبحان اللہ پنڈ والے دی خوش نصیبی جس پنڈ دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے مدینے والے نے فرمایا اوتھے رب دی رحمت دا نزول ہونا شروع ہو سبحان اللہ لڑائیاں دور کر دیندا ہے پریشانیاں دور کر دیندا ہے چاکیاں دور کر دیندا رب رحمت عطا فرما جائے سبحان اللہ روشنی ہوندی جا رہی پنڈ ایک دے رہن والا سی ایک ارلی نکر دے رہن والا سی ایک پرلی نکر دے رہن والا سی تے جن دے کول چھوٹی سی نا اون دا گھر پہلے آ گیا اونے کہ لے بھی ملیا میرا گھر تے آ گیا ٹھیک ہے پھر پرلی نکر دے گھر تو اگے جا سکنا اونے کہ نا ساتھیاں نال انج نہیں کریدا اگے بھی تے نہیں رہنا تیرا تو گھر آ گیا یہ چھوٹی ذرا مینوں دے دے اونے کہ واہ بے واہ چھوٹی تینوں دے دیواں نا میں اپنی اولاد نو فاتو نصیحت کراں گا کل نفس ذائقۃ الموت جدوں مینوں موت آئے گی میں دنیا تو جاواں گا مینوں قبر وچ میری مسجد رکھو گے میری مسجد نال چھوٹی بھی رکھ دے اللہ میری قبر نو بھی روشن فرما دے
سرکار نے تینوں تیری چھوٹی تے سرکار نے مہربانی کی تھی میرا گھر اگے ہوں اگے بھی تے نہیں رہنا آندا نا نا میں چھوٹی نہیں دینی اپنا کہڑا کیتا ایڈا کمزور ہے تو کو اور چھوٹی پھال لا میری چھوٹی دے نال چھوٹی رگل لا تیری چھوٹی تے وچ اللہ روشنی عطا فرما سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے نالی کو سنگی اور سنگی تو اپنے محبوب نو راضی کر جنہیں قیامت والے دن بھی تیری سفارش کر کے جنت لے دے تمہیں او کدی اندر بوجھ نہیں تھی دے او پاویں توڑ مکے لے چاہیے کاواں دے پتری کدی ہنسی نہیں میرا مرشد پاؤ پاویں موتیاں چوگ چگائیے کاواں دے پتری کاواں دے پتری کدی ہنسدی بن دے پاویں موتیاں چوگ چگائیے محبوب دا غلام کہتا ہے میں سوٹی دے نال سوٹی لائیے میری سوٹی وچ بھی اللہ نے روشنی پیدا فرمایا کوئی آکے بھی روشنی سوٹی وچ کیویں آ سکتی اللہ چاہے بغیر باپ تو بچہ دے سکدا تو سوٹی کیڑی شے ہے سبحان اللہ رب نے سوٹی دے نال سوٹی جڑی لائی اون دے وچ بھی اللہ نے روشنی عطا فرما دی تو حضرات محترم ساڈے تے نا میں بیان کر رہا سر ایک بندے نے پوچھے لوگ پوچھ لیندے ہوندے نے لوگ پرچی بھی کر لیندے نے بعد بھی پوچھ لیندے نے لیکن اے سانو کوئی نہ پوچھے بھی سرکار دا میلاد ہوے اودے وچ گھوڑے نچائے جنہاں نے نچائے انہاں نوں پوچھیا جائے اساں نوں آکھیا
سچی دسے کسے اہل سنت والجماعت خطیب نے آکھیا ہوئے کسے امام نے آکھیا ہوئے سرکار دا پاک میلاد ہوئے تو اندے وچ گھوڑے نچایا جائے جنہاں نے نچائے نے جواب ہی انہوں نے دے رہے ہیں ایک دو بندے نے جب میں نے اڈے تو بعد حضرت ہو رہا ہے میں کی ہے ادھر دیکھو گھوڑے پہ نچتے ہیں میں کہ انہوں نے پوچھ جڑے نچانے پہ میں کو آکھیا نچاؤ میں تے یہ آکھیا کہ با وضو ہو کے میرے کریم نبی نے درود و سلام پڑھو اللہ قبول فرما دے اسی کو نچائے نے کوئی آکھے بھی لو جی اتنے بابا جی دم پہ کر دے تے وہ نشہ کر رہے تے اسی انہوں آکھیا نشہ کر ساڈے تے بابے او نے جڑے شریعت دے پیکر نے شریعت دے پابند نے اسی بوٹیاں پین والے ملنگاں نوں کدی نہیں مننے اپنا عقیدہ مضبوط رکھو سوال یہ ہوندا ہے اج جلوس بہت بڑا پیارا جلوس سی بھیڑ سوڑیاں دے اندر اتھے بھی اللہ نے مینوں موقع عطا فرمایا جلوس کے اختتام کے اندر میرا بیان سی بندے پوچھنے والے ہوندے نے انہیں کہ حضرت توجہ نہ بڑا پیارا نقطہ ضائع نہیں کرنا حضرت جی جیڑا مر جائے ان دی خوشی ہوندی میں کہ نہیں سمجھ آ رہی نقطہ ضائع نہیں کرنا بڑی مہربانی میرے پاس تہاڈی اصلاح پہ کرنا تانوں یہ نقطہ یاد رہے گا سارا سال آئندہ سال کیڑا بھی تانوں پوچھے گا تو تانوں پتہ چلے گا اسی میلاد کیوں کرنے انہیں کہ حضرت جڑا مر جائے ان دی خوشی جائز ہے میں کہ نہیں ان دا تے افسوس جائز ہے تے تسی تے ویسے بھی اعلان کردے رہندے کہ 3 دن دا سوگ ہوندا ہے کتنے دن دا 3 دن تو بعد سوگ چلو اس پر تہاڈے سوال پاسے میرا نبی تے 1400 سال ہو گئے دنیا تے چلے گئے حضرت تو جڑا بندہ مر جائے جنوں موت آ جائے مرے بندے کی خوشی ہوندی ہے میں کہ نہیں تو انہیں کہا تسی میلاد کیوں منا دے جب میں کہ تہاڈا مر گیا ہوگا ساڈا نبی تے زندہ ہے میں حوالے نال بات کراں توجہ نہ سننی قرآن کے حوالے نال بات کراں گے ضائع نہیں کرنا ہے دل دی تختی تے نا دل دی تختی تے سونے دی قلم پھڑ چاندی دی دعا ہوے جناب انج کر کے محبت دی سائی ہوے دل دی تختی تے ایسا پیغام لکھ جا تیرے میلاد دا آن دا اللہ مول پورا فرما دے سبحان اللہ مولا دے پورا محترم میں کیا سادہ نبی تے مرے نہیں سادہ نبی زندہ ہے بولو جنہ دا کیتا سادہ نبی زندہ سادہ نبی زندہ انہیں کیا حضرت کمال والی گل نبی اگر زندہ ہے تو پھر دسدا کیوں نہیں دا میں کہا پھر تیری ویکھن والی آنکھی کوئی نہیں قرآن کی بات کراں گا اپنی نہیں بات کراں گا قرآن دے حوالے قرآن کی نص نال بات کر رہا ہے توجہ کر رہا ہے نبی اگر زندہ ہے پھر زندہ کا میلاد کیتا زندے بچہ پیدا ہوتا ہے تو زندے کی خوشی کی جاتی ہے زندے نبی کا میلاد کیتا جاتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ تے مر گیا انہوں موت آئی ہے میں کیا موت پر حق ہے موت کی چھٹی ہو سکتی نہیں کل نفس سائقۃ الموت موت پر حق ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے لیکن تیرا میرا مرنا ہو رہے میرے نبی دا مرنا ہو رہے حضرت کو دلیل پیش کرو یہ تو کوئی گل نہیں بھی تیرا میرا تو سرکار دا ہو رہے موت اکو جی موت سارے کو آتی ہے روح نکل جاتی ہے جسم خالی رہ جاتا ہے اور میں کہ کملیا تینوں سمجھ نہیں آئی ہر موت آن والا مردہ نہیں ہو سکتا ہر موت آن والا مردہ نہیں ہو سکتا ہر موت آن والا مردہ ہر موت آن والا ختم ہو سکتا نہیں حضرت دلیل کیے میں کہ میدان کربلا کی طرف جا میرے آقا حسین کا جب موت آئیے موت کا ذائقہ چکھیے جسم جناب ایک پاسے جسم سلیم کیا گردن نیزے کیا یہودی کہتے اللہ کی قسم میں جناب اپنے امام علی مقام دے چہرے کی زیارت کی دیئے نال جسم میں خالی سار مبارک نیزے تے ٹنگیا میرا حسین قرآن کی تلاوت مریا بندہ قرآن پڑھ دے نہیں یہ ہر بولو دے صحیح اٹھا سا
مریا بندہ قرآن پڑھ دا بندہ مریا کوئی روح نکل جائے تو یاسین سورت پڑھ دا فاتحہ سورت پڑھ دا تے تسی اپنے ایمان نہ دسو آقا حسین موت نہیں آئی جسم علیحدہ ہے تن علیحدہ ہے جدا ہو چکی ہے شمر لائن ہے امام علی مقام میدان کربلا کے اندر ہے شمر لائن ہے اپنے تلوار کھینچی آقا حسین نے گلے تے رکھ دیتی فرمایا حسین آخری خواہش دسو کیے فرمایا شمرا پیچھے ہٹ جا چھاتی تو تھلے اتر جا شمر لائن کہنا ہے چھاتی تو تھلے اتریا میں آقا حسین کو دیکھیا پشانی زمین تے رکھ کے رب دی تسبیح بیان سبحان اللہ گردن کٹی گئی گردن لیدہ جسم لیدہ تو میرا حسین قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں پوچھ جیڑا کہتا نبی مر گیا نوش باللہ مردہ ہو گیا ختم ہو گیا انہوں کہا میں تے نواسہ رسول دی بات کر رہے ہیں میں آقا مدینے والے دی بات نہیں کر رہے ہیں میں اس نواسہ رسول دی بات کر رہے ہیں زندگی دو کے اندر انہوں نے دین حاصل کیتا ہے شہادہ علی اکبر تیران دے نہیں پہ گئے نہیں تان تو گردن جھکا ہو گئے رب نے فرمایا خبردار میدان کربلا والے نو جیڑے میرے نبی دے دین تے جنہاں نے جان پیش کی تھی قرآن سنو اللہ نے فرمایا خبردار موت ضرور آئی میرا قانون ہے میرا فیصلہ ہے لیکن مردہ نہیں ہے مرے نہیں فلا تقولو قرآن کی بات نہ ہوئے میں سننے دا اٹھا اللہ کی پاک کتاب جن دی بنا دے اندر خال کے ڈرا دے فرمایا سالکل کتاب لا ریب فیہ اے او کتاب ہے جن دے اندر شک و شبہ دی بات قرآن سے کوئی شک کر سکتا نہیں ایک لفظ نے شک نہیں اللہ کریم نے فرمایا گردن جدا ہو چکی ہے تن جدا ہو چکے نے جناب عباس علمدار نے بازو جدا ہو چکے نے تن تے گردن جدا ہو چکی ہے اسی انہاں اے موت آئی ہے موت دا ذائقہ چکھیا ہے مردہ ہو گئے ختم ہو گئے اللہ نے اپنی کتاب کو جواب فرمایا فرمایا نانا خبردار جیڑا مردہ کے فلا تکونو لمن یقتل فی سبیل اللہ الاموات اللہ نے فرمایا خبردار انہاں کو مردہ نہ کیا جائے جنہاں دی گردن کٹی گئی ہے جنہاں کو موت آ چکی ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ نے فرمایا وہ کل بھی زندہ ہے آج بھی زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں دی اہل بیت زندہ ہے وہ امام الانبیاء کی میں مار سکتا ہے سبحان اللہ جنہ دے نواسے زندہ میدان کربلا والے زندہ نے چلو کئی بندے بھی نہیں مانتے بھی میدان کربلا دے اندر حسین اقتدار دے واسطے گئے حسین کرسی واسطے گئے اسی کہنے حسین کرسی واسطے نہیں گیا اپنے نانے دے دین واسطے گئے سبحان اللہ جنگ بدر دے اندر جڑے صحابی شہید ہوئے نے اللہ نے فرمایا وہ زندہ نے وہ زندہ ہے میں قرآن دی بات پر بل احیاء قاری صاحب بیٹھے نے اللہ نے فرمایا خبردار بل احیاء او زندہ نے او زندہ نے جنگ حنین والے زندہ نے ہر اسلامی جنگ کے اندر جڑے صحابہ نے قربانی کی ہے او زندہ نے فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اللہ نے فرمایا انہوں مردہ نہیں رکھنا او زندہ نے بل احیاء ولکن لا تشعرون او کل بھی زندہ نے جنگ بدر والے بھی زندہ نے جنگ حنین والے بھی زندہ نے جنگ خیبر والے بھی زندہ نے جنگ کربلا کے اندر بھی زندہ نے جتنے بھی اسلام کے اندر ایمان والے میرے نبی کے دین کی خاطر شہید ہو گئے موت آئی ہے فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ گردن کٹی گئی ہے بازو کٹے گئے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا انہوں نے مردہ نہیں رکھنا بل احیاء اللہ نے فرمایا زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ او زندہ ہے مسئلے کی سمجھ آ رہی جنہ دے غلام زندہ نے انہوں دا آقا دا کمال کیے سبحان اللہ کیڑے نبی نو مردہ کیڑے نبی مار گیا تے ختم ہو گیا وہ تیرا نبی سادہ نبی کیوں نبی ہے اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ
ساڈا نبی مریا نہیں یہ نہ کو اکیلا موت آئی تو بندہ مر گیا تو تسی دعویٰ تو رکھو بھی ٹھیک ہے ساڈے نبی نے موت پر ہاتھ کے میں پہلے کیا موت تو چھٹی نہیں جڑے شہید ہوئے نے اسلام دے واسطے انہاں نوں موت آئی موت تے آئی ہے نا بالکل گردن کٹی گئی روح نکل گئی ساواں دی مالا ختم ہو گئی ساواں دی ڈور ٹوٹ گئی اللہ نے کہ قرآن میں پتہ کی فرمایا ان ربہم یرزقون تسی تے یہ گل پوچھتے بھی مرے نے کہ زندہ نے میں تے بھی آنا میں انہاں نوں رزق بھی کھلانا سبحان اللہ ان ربہم یرزقون اللہ نے فرمایا گردن کٹ گئی تن اوتھے پہ گردن اوتھے پہ موت آ گئی موت آ گئی سمجھ مسئلے دی آ گئی جی کوئی بالکل موت آئی موت آئی گردن کٹی گئی جسم کٹیا گیا اللہ نے فرمایا ان قرآن دی بات میری نہیں اللہ نے فرمایا ان ربہم یرزقون جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنی جان قربان کیتی ہے انہاں دی گردن جدائے تن جدائے موت آئی لوگاں نے ویکھیا ہے انہاں دوبارہ لوگ ویکھ بھی نہیں سکدے لو جی نبی زندہ ہے تے دکھاؤ میں کہنا امام علی مقام نے شہادت دی موت انہاں نوں جامع شہادت نصیب ہوئی علی اکبر علی اصغر امام قاسم تمام جنگ حنین کے اندر جنگ بدر کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑدے شہید ہو گئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جڑے شہید ہو گئے نے انہاں دی لاشاں جمع کرو جڑے غازی نے انہاں نوں بلا لو نہ حنظلہ غازیاں دے اندر نے نہ زندہ دے اندر نے نہ شہیداں دے اندر صحابی رسول عرض کردا ہے آقا حنظلہ نہ غازیاں دے اندر نے نہ شہیداں دے اندر نہ لاش ملی ہے میرے کریم نبی غیب دان نبی نے اپنا بتوہا دا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا حضور مسکرا رہے نے فرمایا حنظلہ میرے فرشتے غسل فرما رہے ہیں اگر حضور کا غلام حضرت حنظلہ نو موت آئی ہے کہ مریا نہیں دا پھر ان دے آقا دا کمال کی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا سارے کے سوار آدھر بھی وہ مر گیا انہوں موت نہیں ہے کہ تسی مرے ہوئے کا ملاد منا رہے ہیں ان پتہ چل گیا بھی موت امنی موت پر حق ہے لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میرے واسطے میرے محبوب کے واسطے جان دے دیتی ہے موت آ گئی بل احیا انہوں نے مردہ نہیں آکھنا وہ زندہ نہیں وہ زندہ ساڈا نبی زندہ ہے تے اسی تاں ہی سرکار دا میلاد کرنے ہیں وہ سمجھ تے لگ گئی ہوگی نا کہ ساڈا نبی زندہ ہے میلاد دی محفل سجی جس طرح تہاڈی تسی سجا کے عاشقان مصطفیٰ دے تانوں مبارک ہوے اس کریم نے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے میرا مدینے وچ بھی بیٹھ کے تانوں ویکھ رہا ہے محفل سجی اللہ اکبر سرکار دا عاشق سرکار دا غلام میرے آقا ہر اپنے عاشق کو جان دے سبحان اللہ عاشق رسول نے نا میلاد دی محفل سجائی جس طرح تسی اعلان سنے جناب دعوتاں سنیاں نوجوانوں نے ایک دوسرے دعوت پیش کی تھی اس عاشق رسول نے نا کمال والی بات توجہ کرو اس عاشق رسول نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعوت سجائی حضور دا میلاد شروع ہو گیا سنو توجہ دینا حضور دے میلاد دی محفل سجائی گئی انہیں عاشق آئے انہیں غلام آئے جڑیاں چٹائیاں تھلے وچھائیاں سی تھوڑ گئی انہیں سرکار دے غلام اس گھر وچ آ گئے انتظام تھوڑ گیا وہ دوڑ کے نا اپنے ہمسایہ جڑا گھر دے نال گھر سی انہیں جا کے کنڈی کھڑکائی تے ہمسایہ سی غیر مسلم لیکن ہمسایہ دا حقوق ہوندے نے حق ہوندے نے ایک دوسرے کو لین دین بندے کر لیندے نے ویسے کرنا نہیں چاہیے ہمسایہ نو حقوق دینا چاہیے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ان کا ہمسایہ سی غیر مسلم دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے کہا ہاں جی خیریت ہے انہوں نے کہا میرے گھر سرکار دا میلاد پڑھیا جا رہے ہیں سبحان اللہ اسی اپنے نبی دا میلاد پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا میرے تک دس کی ضرورت ہے انہوں نے کہا بھی ذرا تھوڑیاں چٹائیاں وغیرہ انہوں نے دے سرکار دے غلام نے انہوں نے قدمہ تھلے چٹائیاں وچھاو رہی ہیں سبحان اللہ انہوں نے قدمہ تھلے چٹائیاں وچھاو جبریل سرکار دی بارگاہ جا حضرت فرمایا سونے چٹائیاں پہ وچھاندے نے یہ دریاں پہ بچھاندے نے جدو پرسرات تیرے غلام لنگن گے میں نور والے پر بچھا دینا سبحان اللہ
ہمسائے نہ ہمسایا سمجھ میلاد سمجھ کے نہیں سرکار دا رتبہ مقام ہمسایا سمجھ کے انہیں کپڑے کو چٹائیاں وغیرہ دے دیتی لا بھی تو ہمسایا میرا لے جائے وہ چٹائیوں نے تھلے بچھاتیاں عاشقان مصطفیٰ نے بھی بندے گئے بیان ہوتا گیا میلاد پریندہ رہے دعا ہے نا عالم دین قاری صاحب نے خطاب عالم دین میں اپنی جڑی پبلک سے نہیں کر رہے عالم دین با عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری رات ستا رہے ساری رات ستا رہے عابد بندہ عبادت کرنے والا ایک ٹانگ دے کھلا ہوگا ساری رات عبادت کرتا رہے عالم دے برابر ہو سکتا توجہ رکھا کرو ادب سیکھو عالم دین دی عزت کرنا سیکھو یہ نہ سمجھو کہ ایسی مولوی رکھے ہیں 5-7 ہزار نہ خریدی بیٹھے ہیں نہ یہ سمجھو کہ یہ آقا دا نوکر اپنی مسلے دے کھلا نوکر ڈاڈے دا ہوتا ہے کسی نے ایٹ مٹکا نہیں لائی دا جندہ غلام ہے دیکھو وہ غلام جندہ ہے ان دا مالک جندہ اچھا کیڑی گال کر رہے ہیں لو جی راتی میلاد ہویا حضرت صاحب نے کمال کاتی قاری صاحب نے کمال دینا تھا پر انہوں نے آکھا کہ یہ سانو نہیں پتا لگا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو دسترخوان مدینے دے نصیب فرما دے چٹائیاں بچھلیاں عاشقان مصطفیٰ چٹائیاں دے بندے گئے تو میلاد ختم ہے دعا ہوئی توجہ کرنا عالم دین نے دعا کی میں گئی میلاد پڑھنے والے اللہ پاک سب تو پہلے دعا ہے کہ ساروں ایمان دی دولت نال مالا مال فرما جنہاں نے میلاد وچ حصہ لیا جنہاں نے اعلان کیتا جنہاں نے کوشش کی جنہاں نے لنگر پکایا جنہاں نے خرچہ کیتا جنہاں نے جناب جو بھی تعاون کیتا ہے جنہاں نے میلاد کے اندر اپنا مال پیش کیتا ہے حضور دی وجہ تو اللہ سونا سب تو پہلے دعا ہے ایمان نال مالا مال فرما دے جنہاں نے میلاد وچ حصہ لیا انہاں نے ایمان دے نال مالا مال فرما دے قبول لیشے دا وقت سی سرکار دے میلاد دی محفل سی دعا دے وچ یہ ہے کہ اللہ جنہاں نے حصہ لیا ایمان عطا فرما دے ان دے وچ چٹائیاں والا غیر مسلم سی جدوں سنیچر تے آوے نا تے اللہ 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 چکر بھریاں بھی سرکار گال نہ لا لے انہاں وچ چٹائیاں دین والا غیر انہاں نے حصہ پا دیتا نا چلو بھویں مسایا سمجھ آئے گا چٹائی سرکار دے میلاد اندر سی لوگ گھروں چلے رات گزری نا تے جنہیں چٹائیاں رہتے ہیں غیر مسلم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دی اللہ نے انہوں نے زیارت نصیب فرما دی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس ان دے خامد نو بی بی دے میری طرفوں تینوں پیغام میں اعلان ہے کہ تو آخر و زمان نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے توجہ کر سرکار دے میلاد وچ بیٹھا ہے خالی چولیاں لے کے آئے تے بھرپور لے کے جانے صبح جدو ہوئی نا انہیں غسل کیتا وضو کیتا مسلح دا کے تے انہیں نماز پڑھی تے پھر سونے نبی تے کلمہ پڑھنا شروع فرما چھڑے وہ آتا ہے میں کلمہ پڑھ دینا میں تھوڑے آستہ آستہ پڑھے بھی میری بی بی نہ سونے ہو غیر مسلم جو سی کہنا میں دوسرے کمرے وچ گیا مسلح پیچھے ہے تے میری بی بی بھی کلمہ پڑھ دی گئی میری بیوی بھی کلمہ پڑھ دی گئی اچھی پڑھ دی گئی میں انہوں پوچھا کہ تینوں کلمہ راتوں رات کی نہیں پڑھایا انہوں نے کہا جن نے تینوں پڑھایا وہ میں بھی پڑھا گیا تینوں سمجھ آ رہی نا میلاد شریف تینوں آکھیا کنے انہوں نے کہا پہلے تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت تو یہ تے پھر ان دی زیارت تو یہ جتنا میلاد آج پڑھیا گیا سلطان اللہ رفی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں کو جی اب میرا میرا
بشارت نصیب فرما سبحان اللہ سبحان اللہ ادھی راتی مینوں میرا سونا ملیا تے میں گل وچ پا لیا باوا ڈر دی ماری اج میں آکھی نہ کھولا ڈر دی ماری اور اج آکھی نہ کھولا کتے پھر چھڑی نہ جاوا ڈر دی ماری اور اج آکھی نہ کھولا ڈر دی میں ڈر دی ماری اور میں آکھی نہ کھولا اور کتے پھر چھڑی نہ جاوا مہکو جی مدینے والے نے قبول فرما دے اپنے پیسیاں سے ناز کر اپنی دولت سے فخر کر جڑی سرکار نے ملاد دے تو خرچ فرما سکتی مہکو جی سرکار دے بندے ہیں مدینے والے نے قبول فرما دے تیرا ذوق اللہ سلامت رکھتے چاہ کے گئے مہکو جی اپنا اثر مدینے شریف والے نے گیرا دے اپنی عاجزی رکھ اپنی تجا رکھ سونیا گناہگار سیاہگار اپنے ملاد صدقے رحمتہ عطا فرما مہکو جی اور میرا دل بری سے میں کس کو پاواں نہ میں سونی نہ گن پلے میں بے کر
حضرات محترم توجہ کر قبولیت دی کڑی ہوندی ہے محفل تے سما بچ جاندا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ میرے وس دی بات ہے نہ تواڈے وس دی بات ہے نہ میں خطاب کرن جوگا تے نہ میں کر سکنا یہ آمنا دے نام دی کمال ہے نہ تسی اتنا ٹائم تے جاگ سکدے نہ بیٹھ سکدے بعد بات محفل میرے بندے ڈگنا شروع میرے بندے سونا شروع تے میں ویکھیا بندے جڑے اج اس محفل وچ بیٹھے سواریاں آ رہی نے بندے بیٹھ کے مدینے نوں جا رہے ہیں کوئی بھی ستا نہیں سرکار دے ذکر پہنچا کرے خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور سبحان اللہ اللہ نے سامنے ایک نور دیتا ہے سانو نور سجدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ چند منٹ تو بعد مینوں حکم ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ دل کردا ہے پھر نہ لے سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ تسی بھی آکھو حلیمہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ ہائے 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 سبحان اللہ واوانی حلیمہ تیرے باغ جا کے واوانی حلیمہ تیرے باغ جا کے گودی چک کے نبی نو کھڑاونی واوانی حلیمہ تیرے باغ جا کے گودی چک کے نبی نو کھڑاونی جندی دید دی خاطر جبریل ترسے جندی دید دی خاطر جبریل ترسے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حلیمہ سعدیہ فرماتی نے کبھی میں سونے دے ہون چومنی ہے کبھی میں سونے دی پشانی چومنی سبحان اللہ میں اس واسطے تواڈے کول بھی کھوایا کہ تسی آکھو حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ سعادت مند دائی سبحان اللہ اس واسطے ان کا نام لیا کہ ان کا کوئی بندہ بیمار نہ لے لوے کوئی پریشان نہ لے لوے تے اس دائی دے صدقے اللہ دوریاں دور فرما دیتا ہے اس سرکار دی دائی دا کمال ہے تے پھر آمنہ دے لال دا کی کمال ہے اما جی آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے سونا پر نبی دا ملان ہے آپ نے فرمایا بیٹا پیدا ہونے والا سی بلال کے قریب سی سمجھدار حضرات بیٹھے جدو بچہ پیدا ہوئے نا عورت کو تکلیف ملتی ہے پریشانی ملتی ہے جیڑا بچہ پیدا ہونے لگے عورت ایک ٹھنڈا سا لیتی موت کی کشمکش ہوتی ایک ٹھنڈا سا موت والا جڑا عورت لینی ہے نا ساری زندگی بیٹا ماں دا ادب احترام کرتا رہے تے ایک سا دا بدلہ نہیں دے سکتی دوسری تو بات بڑی دور اما جی آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ولادت دا عین وقت قریب ہے میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے لیکن میں نے کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں میرے آقا دی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حلیمہ آمنہ بیٹا میں ہمسایاں دیا کچھ بیٹیاں کچھ دائیاں لے کے آنی ہے ولادت کا وقت قبول ہے آپ نے فرمایا میں نے تو کوئی پریشانی نہیں آ رہی میں نے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اما جی آمنہ سلام اللہ علیہ تیرے تے میرے سونے نبی دی پیاری اپنی جان آپ فرما دیے نے خارج منی نور پھر آخیا جائے گا بھائی چلو یہ میری سمجھے اما جی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے خارج منی آخری لمحات قبول
فضیت دا وقت ہے اما جی فرما دیا نے خارج منی جدو بیٹا پیدا ہویا تے نور نکلیا وے میرا بیٹا میری گود وچ آ گیا ہے اما جی فرما دے نے جناب کسرا دے محل جڑے نے حضور دی روشنی انج پئی ہے انج چمکائی ہے میں گھر وچ بیٹھیا تے میں کسرا دے محل مینوں نظر آ گئے نے خارج منی اما جی آمنہ سلام اللہ علیہ میرے تے تیرے آقا دی پیاری امی جان آپ فرماتے ہیں جناب میرے وچ نور نکلے آوے اللہ پاک نے فرمایا آمنہ نے سچی گل کیتی ہے قد جاءکم من اللہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے اما جی آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے بچ ایک نور نکلے ہیں یہ نکلے ہیں میرے بچ ایک نور نکلے ہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں
قد جاءکم من اللہ پسند کر چلے اللہ پاک فرما دے لا اقسم بہذا البلد سونے جڑے شہر وچ میں تینوں بھیجنا مینوں دی بھی قسم ہے جڑے شہر وچ میں تینوں بھیجنا مینوں مکے دی بھی قسم ہے رب فرمایا محبوبا پسند آ گیا ہے مکے پاک دی دھرتی نوں غسل دے کے مکے پاک دی دھرتی نوں غسل دے کے ایدے تو بعد ایک لوری پڑھی حلیمہ سعدیہ میں نے فرمایا شیعوں نے یاد ہے چھوٹی سی لوری پڑھا گے انشاءاللہ اس کے بعد اختتام آخری لمحات نے توجہ نہ بیٹھو تھک کے نہ بیٹھو یہ سمجھو ایک کے لمحات سونے دے نام تو قربان کر رہے ہیں مکے پاک دی دھرتی نوں غسل دے کے ادھر جنتاں دا پھیر چھٹکایا رب نے کملی والے محبوب نے جویں چاہیا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا شیش علیہ السلام کو اپنی مرضی دے نال ادریس علیہ السلام کو اپنی مرضی دے نال ہر نبی نوں اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا ہے لیکن میرے آقا دی شاناں سننا ہے حضور دا میلاد سنن والے آؤ کملی والے محبوب نے جویں چاہیا قسم رب دی اوویں بنایا رب نے جیا کی میری سبحان دا اچھیا جویں جویں میرے سونے نے آکھیا کملی والے محبوب نے جویں چاہیا قسم رب دی اوویں بنایا رب نے اتے پیر توجہ کر اتے پیر کسے دا نہ جاوے پین دتا نی دھرتی تے سایہ رب نے اتے پیر حضور دا سایہ حضور دا سایہ ہر انسان دا سایہ ہوتا ہے پھر بندہ کیویں آ کے میرے والے اتے پیر کسے دا نہ جاوے پیر دتا نی دھرتی تے سایہ رب نے کٹھا نبیاں دیاں روحاں نوں کر کے رب نے سن سن سرکار دا میرا کلے اسی سجایا نا نا کٹھیاں کر کے نبیاں دیاں روحاں رب نے اتے عرش دے مینوں پتہ چل جائے تو جاگنا پیا وے نبی پاک علیہ السلام دے غلام اکٹھا نبیاں دیاں روحاں نوں کر کے رب نے اتے عرش تے میلاد منایا رب نے کیویں میلاد کیتا تمبو تال کے ستا آسماناں
دے آخری لمحات نے قبولیت دی جناب کریے اسی دنیا دے میلاد منا رہے ہیں اللہ خالق کائنات نے جناب عرشاں دے میلاد منایا ہے کیویں کیتا ہے اسی تمبو لائے نے خرچہ کیتا ہے لنگر پکایا ہے اللہ پاک نے اپنی طاقت دے مطابق حضور دا میلاد سجایا تمبو تان کے ستا آسماناں اُتے تمبو تان کے ستا آسماناں تے بڑا سونا جڑے جاگدے گانے آکھے کہ اچھی سبحان اللہ ملا سجایا تمبو تان کے ستا آسماناں تے بڑا سونا پنڈال سجایا رب نے بڑا سونا پنڈال سجایا رب نے اگے اللہ پاک نے انتظام کی کیتے نے اور دیوے بال کے رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سونا دنیا تے آ رہا ہے اجے آیا نہیں اللہ پاک نے فرمایا جبریل اللہ سونے کی حکم ہے فرمایا جنت چلے جاؤ اللہ سونے جنت چلا گیا کی کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا تین جھنڈے لے لا تین جھنڈے لے لا اللہ سونے تین جھنڈے لے لے فرمایا ایک مشرق میں چلا دے ایک مغرب میں چلا دے اللہ سونے تم تیسرا کتنے لاواں فرمایا خانہ کعبہ دی چھت تے لا دے بڑا سونا پنڈال سجایا رب نے اور دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے ساریاں نو حکم فرما دیتا ہے اپنی روشنیاں تیز کر دے ہو اللہ سونے اج کیوں حکم فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین تمبو تان کے ستا آسماناں تے بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے اور دیوے بال کے تارے ساریاں دے روشنی لئی سورج چمکایا رب نے پھر سدرا تے اسٹیج بنیا کرسیاں آ کے بیٹھے ہو قاری صاحب نے آنا سٹیج بنا ادب کرنا کہ انہیں سونے دا بناد بننا ہے اللہ پاک نے فرمایا انہاں تے دنیا دے انتظام کیتا ہے کرسیاں لائیاں نے اسی جناب دنیا تے کرسیاں سٹیج بنائے نے میں سٹیج سونے دے میلاد واسطے سدرا تے بنان لگا وا میں جناب پھر سدرا تے اسٹیج بنیا جتھے جبریل علیہ السلام جناب حضور دے نال نے سدرا تے منتہا تے پہنچے نا جبریل رک گئے حضور نے